بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں مس مہجبین آپ کو مطالعہ پاکستان کی کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی، اور آج ہم کتاب کے سبق نمبر 3 اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء کے پہلے حصے میں آئین کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لے کر پاکستان میں نافذ ہونے والے آئین کے نمایاں خد و خال کا بغور جائزہ لیں گے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ آئین کیا ہے اور ایک ملک کے لیے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آئین قوانین و قواعد و ضوابط کے ایسے مجموعے کو آئین یا دستور کہا جاتا ہے جو کسی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروبار حکومت چلانے کے لیے مرتب کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ اس ملک یا ریاست کے عوام آزاد، منظم، پرامن اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ آئین کی اہمیت۔ عزیز طالبات، تاریخ انسانی پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی دور کا انسان چھوٹے کنبے کی صورت میں رہتا تھا۔ ہر کنبے یا خاندان کے اپنے قواعد و ضوابط اور طرز زندگی ہوتا تھا۔ بعد میں بہت سے کنبوں نے مل کر چھوٹا یا بڑا قبیلہ بنا لیا تاکہ اپنی بے شمار معاشی، اقتصادی، معاشرتی اور دفاعی ضروریات کو باہمی طور پر پورا کیا جائے۔ عزیز طالبات، کسی بھی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروبار حکومت چلانے کے لیے کئی ادارے وجود میں آتے ہیں اور ہر ادارے کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے کچھ افراد کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک نظام حکومت وجود میں آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ادارے اور افراد مل کر حکومت بناتے ہیں۔ یہ حکومت پھر قواعد و قوانین و ضوابط کو یکجا کرتی ہے۔ ان قواعد و قوانین و ضوابط کے مجموعے کو، جن کی روشنی میں کاروبار حکومت چلایا جاتا ہے اور جو حکومت کے مختلف شعبوں کے اختیارات اور ان کے باہمی تعلقات نے شہریوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں، آئین یا دستور کہتے ہیں۔ اسی لیے کاروبار حکومت چلانے کے لیے ایک آئین کی بہت اہمیت ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص آئین میں دی گئی حدود کو پار نہ کر سکے۔ عزیز طالبات، قرارداد مقاصد۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کی فوری اور اشد ضرورت یہ تھی کہ آئین بنایا جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک نیا آئین یا دستور نہیں بنتا ہے اس وقت تک حکومت ہند قانون سن 1935 یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو چند ضروری اصلاحات کے ساتھ عبوری آئین کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ پاکستان کی آئینی ارتقاء کی تاریخ میں قرارداد مقاصد ایک انتہائی اہم دستاویز اور آئین سازی میں بنیادی قدم ہے۔ اسے 12 مارچ 1949 کو منظور کیا گیا۔ اس قرارداد میں اسلام کو پاکستان کی اساس قرار دیا گیا اور یہ کہ تمام اختیارات اور اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات اور معاشرتی انصاف کے وہ سنہرے اصول و تصورات جو اسلام نے پیش کیے ہیں نافذ کیے جائیں گے تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ اسلامی تصورات کے نفاذ پر اس لیے اصرار کیا گیا کیونکہ جد و جہد پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ بر صغیر کے مسلم عوام کو ایک ایسا وطن مل جائے جہاں وہ اپنے دین و مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ اسلام کو حکومت اور ریاستی پالیسی کی بنیاد بنایا جائے۔ قرارداد مقاصد 1949 کے نمایاں خد و خال۔ نمبر 1، اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اور مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اسلام کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے گا جو عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، اسلام کے پیش کردہ جمہوریت، مساوات اور عدل اجتماعی یعنی معاشرتی عدل کے اصول اور تصورات ملک میں نافذ کیے جائیں گے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں قرآن مجید اور سنت میں پیش کردہ اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 4، تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کو اپنے اپنے مذاہب کی پیروی کرنے اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے پوری آزادی ہوگی۔ نمبر 5، پاکستان ایک وفاقی ریاست ہوگا۔ آئین میں متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ اور نمبر 6، عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عزیز طلبات، 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا گیا۔
دستور ساز اسمبلی کی 7 سال کی عمر یعنی 1947 تا 1954 کے دوران ملک کے لیے آئین نہیں بنایا جا سکا۔ اس کی وجوہات میں سیاسی بحرانوں، عدم استحکام اور سیاسی جماعتوں کی اقتدار کے لیے جنگ شامل تھی۔ 1956 کا آئین۔ جون 1955 میں دوسری دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی اور آئین سازی کا کام شروع ہوا اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کا آئین تیار کیا گیا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ 1956 کے آئین کے نمایاں خدوخال۔ نمبر 1، اس آئین کے ابتدائیہ میں یہ کہا گیا کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نمبر 2، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ نمبر 3، گورنر جنرل کی جگہ صدر نے لے لی۔ نمبر 4، حکومت کے وفاقی نظام کے تحت مرکز اور پاکستان کے دونوں صوبوں یعنی سابقہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اختیارات کا تعین کیا گیا۔ نمبر 5، اس بات کی ضمانت دی گئی کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ نمبر 6، حکومت پاکستان دنیا کے تمام مسلم ممالک سے قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کرے گی۔ اور نمبر 7، سربراہ مملکت ایک مسلمان ہوگا۔ نمبر 8، کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں، قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور اگر ایسا کوئی قانون موجود ہوگا تو اس میں ترمیم کی جائے گی۔ نمبر 9، صدر پاکستان ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو تمام موجودہ قوانین کا جائزہ لے گا اور ان میں ضروری ترامیم کی سفارش کرے گا۔ نمبر 10، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1956 کا آئین بدقسمتی سے صرف 2.5 سال تک نافذ رہا۔ اس طرح پاکستان پھر تقریباً 3 سال 8 ماہ تک ایک بے دستور ملک رہا۔ عزیز طالبات، 1956 کا آئین بدقسمتی سے صرف 2.5 سال تک نافذ رہا۔ 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ افواج پاکستان کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے حکومت پاکستان کے اختیارات سنبھال لیے۔ 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ 1962 کا آئین۔ جنرل محمد ایوب خان نے ایک نیا آئین تیار کروایا جسے 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ اس آئین کو 1962 کا آئین کہا جاتا ہے۔ 1962 کے آئین کے نمایاں خدوخال۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد 1949 کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا۔ نمبر 2، عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، 1962 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 4، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو تمام مواقع اور سہولتیں مہیا کی جائیں گی تاکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نمبر 5، اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ قوانین میں غیر اسلامی دفعات کی نشاندہی کرے اور ان قوانین میں ایسی ترامیم کی سفارش کریں جو انہیں اسلامی اصولوں، قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ نمبر 6، تمام اختیارات ایک فرد یعنی صدر کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ نمبر 7، ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ اور نمبر 8، بنیادی جمہوریت کے نظام کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ نمبر 9، صدر، قومی و صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے انتخابات کا بالواسطہ نظام رائج کیا گیا۔ 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ رہا کہ اچانک 1968 کے آخر اور 1969 کے اوائل دسمبر 1968 تا مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کی حکومت کے خلاف اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی جس کے باعث 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس وقت کے بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ عزیز طالبات، آخر میں 1973 کا آئین۔ مارچ 1969 میں مارشل لا کے نفاذ کے وقت یہ وعدہ کیا گیا کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب پاکستان کی نئی دستور ساز اسمبلی ایک نیا آئین تیار کرے گی۔ اس مقصد کے لیے مارچ 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا گیا۔ LFO میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد اور انتخابات کے انعقاد کے لیے ہدایت فراہم کی گئی تھی اور آئین کی تیاری کے لیے بنیادی اصول طے کر دیے گئے۔
दिसंबर 1970 में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए ताकि मुंतखब नुमाइंदे मुल्क के लिए आइन बना सकें। बदकिस्मती से इंतखाबात के इनेकाद के फ़ौरन बाद मुल्क में ज़बरदस्त सियासी बहरान पैदा हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि दिसंबर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान से अलहदा हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक अलहदा और आज़ाद मुल्क बन गया। अप्रैल 1973 में 1973 का आइन मुल्क में नाफिज कर दिया गया। 1973 के आइन के नुमाया खदोखात। नंबर 1, 1973 के आइन की बुनियाद भी करारदाद मकासिद पर रखी गई थी। नंबर 2, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और इस्लाम को रियासत का सरकारी मजहब करार दिया गया। नंबर 3, मुसलमान की तारीफ़ को आइन का हिस्सा बनाया गया और ये कहा गया कि ऐसा शख्स मुसलमान है जो अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी होने पर कामिल ईमान रखता हो। नंबर 4, सरबराह मुमलिकत यानी सदर और सरबराह हुकूमत यानी वज़ीर आज़म मुसलमान होंगे। नंबर 5, करारदाद मकासिद को आइन में इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम कायनात का मालिक हाकिम आला और मुक़्तदिर आला अल्लाह ताला है और अवाम के पास इख्तियार व इक़्तिदार अल्लाह की अमानत है, जिसको वो अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। सदर मुमलिकत के इख्तियारात को बहुत महदूद कर दिया गया। अमली तौर पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की रजामंदी के बगैर अहम अहकामात जारी नहीं कर सकता था। नंबर 7, पाकिस्तान में पहली मरतबा 2 ऐवानों पर मुश्तमिल पार्लिमान कायम की गई। ऐवान बाला का नाम सेनेट और ऐवान ज़ेरी का नाम कौमी असम्बली रखा गया। नंबर 8, सूबाई हुकूमतों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई। नंबर 9, अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ात मुहैया किए गए। नंबर 9, आइन की रूह से एक इस्लामी नज़रियाती कौंसल कायम की गई ताकि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हुकूमत की रहनुमाई करे। ये एक मुशावरती इदारा है जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ऐसे इक़दाम के लिए सिफारिशात पेश करता है जो मुसलमानों को इस्लामी उसूलों ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित हों। 20 साल बाद 1973 के आइन के खदोखाल बयान करने के बाद हमारी पहली नशिस्त इख्तिताम पजीर होती है। इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में बकिया मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।